بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے سب بھائی اور بہنوں سے ریکویسٹ کرنے آیا ہوں جو بھی حج 2026 پہ جا چکے ہیں، آج 30 اپریل ہے، یا ابھی انہوں نے جانا ہے، یا اس کے علاوہ بھی کوئی ہمارے بھائی بہن جو حج عمرہ میں جانے کی نیت رکھتے ہیں بارہا، آپ سے ایک ریکویسٹ۔ آپ مجھ سے اکثر پوچھتے ہو نا بھائی وظیفہ کیا ہو، آپ بار بار جاتے ہو، ایسے ویسے کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ آج میں کچھ تلخ حقیقتیں کھولوں گا۔ اس میں ہم حج عمرہ پہ جانے والے بھی ہیں، اور جو بیچنے والے ہیں وہ بھی، اور جو سکھانے والے ہیں وہ بھی، سب کے لیے ہے، بالخصوص میری ذات سے۔ میں مخاطب ہوں ان بھائی بہنوں سے جو اس ٹائم حج پہ موجود ہیں یا بھی پہنچنے والے ہیں۔ جب تک آپ پاکستان میں موجود ہیں یا موجود تھے، ہم جو گورنمنٹ کی طرف سے جا رہے تھے، ہم ان کو بتاتے تھے یہ منسٹری کا نمبر ہے، یہ کام ہے، یہ چیزیں ہیں، ایسے سیٹل کرنا، کوئی شکایت ہو تو اس سے رابطہ کرو، اوورسیز ان سے رابطہ کریں، یہ ساری چیزیں۔ پرائیویٹ والوں کو ان کے ہوپ کے نمبر دیے جاتے تھے، شکایت کے نمبر دیے جاتے تھے، چیزیں بتائی جاتی تھیں ساری، تاکہ آپ کی ساری چیزیں سیٹلڈ ہوں۔ یہاں تک جو کچھ تھا آپ کے ساتھ پورا کوآپریٹ کر کے تاکہ فائدہ ہو۔ اب بات آنے لگی ہے مکہ مدینہ کی۔ جب آپ یہاں تھے، آپ اپنے مقام پہ تھے، اپنے گھر پہ تھے۔ جب آپ مکہ مدینہ چلے گئے ہیں، اب آپ اللہ رب العزت کے مہمان ہیں۔ یہ الفاظ بھولنا نہیں، آگے آئیں گے۔ وہاں جا کے اللہ رب العزت آگے مخاطب کن کو بھی کر دیں، چاہے وہ منسٹری ہے، چاہے اراجی کمپنی، بلا بلا کوئی بھی ہے، لیکن مہمان آپ اللہ کے ہو۔ وہاں جا کے شکایت کا دروازہ بند ہے، منہ ختم۔ یہ میں اپنی ذات سے کہہ رہا ہوں۔ اگر بار بار جانے تو وہاں جا کے بسوں میں مسئلہ آئے، کھانوں میں مسئلہ آئے، حرم جا کے مسئلہ آئے، بلڈنگ نہیں پسند آئی، روم نہیں پسند آیا، کوئی ٹور آپریٹر کے ساتھ اپنے گیا لاکھوں روپیہ لگا کے، اس نے جو آپ کے ساتھ کانٹریکٹ کیا تھا اس پہ وہ پورا نہیں اترا، جس کی جو ہیں تو یہی تھوڑی بہت شکایت نا، یہ کوئی پہاڑ نہیں اتر گیا۔ کچھ الفاظ سخت بول جاؤں تو معذرت ہے۔ نہ کوئی کسی نے آپ کا کوئی مطلب زندہ ہیں آپ، ہر کچھ کھانے کو مل رہا ہے، صرف چیزیں طبیعت سے ہٹویں ملیں گی۔ میں نے کہا تھا نا 4 چیزیں وہاں ملیں گی، مزاج سے ہٹویں باتیں، طبیعت سے ہٹویں نصاب، سمجھے کہ نہیں، اور اخلاق، مطلب ایسی چیزیں، معاملات، اخلاق، معاشی، یہ ساری چیزیں اوپر نیچے ہوں گی۔ یہی حج ہے۔ حج صرف ان 5 دنوں کا نام نہیں ہے، یہ سب یاد رکھو۔ اور یہ ایک چیز اور یاد رکھنا، یہ پورا حج کا جو ٹائم ہوتا ہے نا، جب آپ یہاں سے چلے گئے، آپ اللہ کے مہمان بن گئے، مسافر ہو گئے۔ اب معاملہ ہے آپ کا اور اللہ کا۔ اور یاد رکھو اگر یہ 20 25 30 40 دن یا حج کے 5 دن یہ سب کچھ ملا کے پوری پچھلی زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں تو یہ سودا سستا ہے۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے اگر یہ 20 25 30 دنوں سے 20 25 30 40 50 سال 60 سال والے گناہ معاف ہوں تو یہ سودا سستا ہے۔ ہم دنیا کے لیے کتنی مزاج سے ہٹوی باتیں بھی سنتے ہیں، اور مطلب اخلاق سے گری باتیں سننا، بڑا کچھ ہو جاتا ہے۔ ہم وہاں اللہ کے مہمان ہیں۔ مجھے آ رہی ہیں شکایتیں، بہت بہت کر رہے ہیں، اور ساری وہ نا ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جن کو پروموٹ کیا جائے۔ مجھ سے نمبر مانگتے ہیں لوگ، فلانا نمبر دے دیں، شکایت کا نمبر دے دیں، ویڈیوز مجھے آ رہی ہیں، جی ہمارے روم میں دیکھو یہ میٹرس ایسا ہے، کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ مجھے صابن نہیں مل رہا، مجھے شیمپو نہیں مل رہا، میری بس آدھا گھنٹہ لیٹ ہوئی ہے، حاجی دیکھو 4 کھڑے ہوئے ہیں، یہ وہ۔ جو حاجی، یہ میری بات یاد رکھنا، حج اور عمرہ پہ جو گیا، میں بڑے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جو شخص اللہ رب العزت کا مہمان بن کے وہاں جا کے وہاں کی کمیاں پبلک کرے، یا سوشل میڈیا پہ ڈالے، یا آگے لوگوں کو بتائے، یا خود اس کو بولے، یا واپس آ کے اس کے تذکرے کرے گا، اللہ رب العزت اس کو دوبارہ نہیں بلانے لگے۔ یہ میں نے اپنے کچھ سالوں کا تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ جو وہاں اللہ کی رضا میں خوش رہ جائے، نہیں بس ملی ٹیکسی لے لیں گے، کھانا نہیں طبیعت کے ملا باہر سے کھا لیں گے، روم میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی، میں اس کا الٹرنیٹ کوئی بھی حل نکال لوں گا۔ زبان سینی ہے بھائی، یہ حج ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے نا جب حج سے ہو کے آؤ، وہاں کی آ کے مشکلات اور یہ چیزیں واپس پیچھے آ کے بیان نہیں کرنی۔ آپ نے سوشل میڈیا ملا تو آپ اس کے انبار لگا رہے ہو، پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ اسی وسوسے میں سارے دن گزارا ہوگے، حرم گئے بھی یہی ٹینشن ہوگی، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، اور حج کے 5 دنوں میں تو پتہ نہیں پھر کیا ہوگا۔ ہمیشہ یاد رکھنا، میری والدہ کہا کرتی ہیں حج جو ہے نا آپ نے اپنی تیاری پوری کر کے جانی ہے، لیکن یہ ہے آؤٹ آف سلیبس، وہاں کیا ہونے کوئی نہیں جانتا۔ میں بڑا کھل کے بول رہا ہوں، اور میری ان بھائیوں سے بھی ریکویسٹ ہے، دیکھو جن کو اللہ رب العزت نے چنا ہے حاجیوں کو حج سکھانے کے لیے، تو آپ بہت سمجھدار لوگ ہیں ماشاءاللہ، تو یہ ان کو نہ بتاؤ ادھر ایسے ہے ویسے ہے، اس نے یہ کمی کی، اس نے یہ کمی کی، فلانے کا نمبر لیتا ہوں، فلانے سے بات کرو، یہ وہ۔ ان کو بولو وہاں چلے گئے ہو،
اپنی مشکلات، اپنی یہ چیزیں اللہ کے سامنے رکھ دو، اے اللہ میری یہ مزاج نہیں ہے، اس پہ خیر کر دے۔ اللہ وسعت سے زیادہ تو بوجھ ہی نہیں دیں گے۔ کیا ہوا اگر تھوڑی طبیعت مزاج کی چیز نہیں ملی تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا بھائی۔ اس لیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں، اگر تو بارہا جانا ہے، بار بار جانا ہے، تو بھائی زبان کو تالا لگانا پڑے گا۔ میں ایڈوانس میں بتا رہا ہوں، طبیعت سے ہٹویں باتیں ملیں گی، مزاج سے ہٹویں نصاب ملیں گے، کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا ہوگا، کوئی ہائیجین کے مسئلہ لے کے بیٹھا ہوگا، کوئی بس زبان کو تالا لگا دو، اے اللہ میں تیرے گھر میں آیا ہوں، تیرے نبی کے شہر میں ہوں یا تیرے شہر میں ہوں، تیرے گھر میں ہوں، تیرا مہمان ہوں۔ اپنا سارا فوکس حج اور عبادات، حج سیکھنے اور عبادات کرنے میں لگایا جائے۔ یہ انتظامی امور کی چیزیں اونچ نیچ ہوں گی، بسیں لیٹ آ سکتی ہیں، کھانا لیٹ مل سکتا ہے، کھانے میں ذائقہ اپنی طبیعت کا نہیں ہو سکتا، روم میٹ آپ کی مرضی کے نہیں ہو سکتے، کوئی واش روم اپنی مرضی کا استعمال نہیں کرے گا۔ اسی طرح آپ مینا میں جاؤ گے، وہاں کھانا شاید طبیعت کا نہ ملے، کوئی رستہ بھول سکتا ہے، کوئی آپ کے میٹرس کی جگہ کوئی دوسرا آ کے بیٹھ سکتا ہے۔ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ہوں گی، ہوتی رہیں گی۔ صرف اللہ یہ آپ کو کیا لگتا ہے اللہ رب العزت آپ کو 5 دن مینا عرفات کے لیے بلاتے ہیں؟ نہیں، اس میں آرڈر ہی تو ہے۔ حج آپ کا شروع ہو گیا، آپ یہاں سے نکل گئے، آرڈر ہے اٹھو یہاں سے مینا آؤ، حرم چھڑوا کے اللہ مینا منگوا رہے ہیں کھلے میدان میں، اٹھو یہاں سے عرفات آؤ، اٹھو یہاں سے مزدلفہ آؤ، اٹھاؤ شیطان کو کنکری مارو، اچھا پھر میرے واپس گھر آؤ، پھر واپس مینا جاؤ۔ یہ آرڈر دیے جا رہے ہیں، تھوڑا حج کا فلسفہ تو سمجھا کریں۔ تو جار رکھو، اگر تو حج اس طرح گزار کے آنا ہے جس طرح حکم ہے اور اس کی لذت لینی ہے، تو اپنی ڈگریاں، اپنے عہدے، اپنی جگیریں، اپنی ذاتیں، میں رانا، میں چودھری، میں پٹھان، میں پنجابی، میں فلانا، میں فلانا، میں فلانا، میں بریگیڈیئر، میں جنرل، میں کرنل، یہ سب کا سب یہاں چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ وہاں صرف آپ اللہ کے مہمان ہیں اور اپنے گناہ لے کے گئے ہوئے ہیں بادشاہ کے دربار پہ معافی مانگنے، اور جو بادشاہ کے دربار میں معافی مانگنے جاتا ہے نا، اس کا پورا فوکس معافی کی طرف ہوتا ہے، نہ کہ یہ کہ بادشاہ سلامت میں آپ کے شہر میں آیا ہوں، مجھے انتظامات اچھے نہیں مل رہے۔ تو اگر تو ان چیزوں میں رہو گے تو بھائی پریشان ہو۔ جس نے، میں نے وقت کے ولیوں کو دیکھا ہوا ہے کہ جو بات کرتے ہیں تو دل کھچتا ہے، لیکن وہاں جا کے تھوڑی بہت شکایت ہوئی ہے، واپس نہیں جا سکے، اور وہ خود اپنے منہ سے مانتے ہیں۔ میں بہتوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو وہ بھی پھر سے بولتے تھے نہیں نقدری نہیں کرنی۔ نقدری کیا ہے؟ یہی بس وہاں جو کچھ بھی نہیں ہونا، ہوتا کیا ہے، چوانی ٹھہنی اوپر نیچے ہو رہی ہے، زیر زبر پیش کی، اور اتنا شور، میں 2-3 دن سے یہ دیکھ رہا ہوں۔ گروپ کھول لو، اس میں شور، واٹس ایپ چینل میں کمنٹ، ویسے ابھی میں سوشل میڈیا کا کوئی کمنٹ نہیں پڑھتا، وہ دیکھ لو، میری ٹیم مجھے بتاتی ہے سب کو یہی ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اتنی شکایتیں۔ بھائی شکایتوں کے لیے میرے پاس تو نہیں آنا، میں آپ کی شکایتوں کا کوئی حل نہیں نکال سکتا۔ جو آپ کو شکایتوں کا حل نکال سکتے ہیں 100 بسم اللہ ان کے پاس جائیں۔ مجھے کوئی کسی قسم کی ویڈیو بنا کے بھیجے، کوئی ایسا وہ کمی پیشی یہ وہ، میں اس بندے سے بات ہی نہیں کرتا، اور آگے سے بلاک بھی کر دیتا ہوں۔ میں بڑا کھل کے بول رہا ہوں، میرا ہر اس شخص کے ساتھ لین دین ہے جو وہاں جا کے اللہ کے ساتھ یاری لگا لے، اپنے گناہوں کو سوچ کے کہ اللہ نکما نکارا آ گیا ہوں، پچھلا نہ پوچھیں آگے نہیں کرتا، تجھے مجھے معاف کر کے تجھے کسی نے نہیں پوچھنا اس کو کیوں معاف کیا، تیرے علاوہ کوئی در نہیں، تو اپنی رحمت کر دے۔ ان جگہوں سے، ان شہروں سے ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، تو اپنی رحمت سے معاف فرما۔ یہ کیوں نہیں سوچتے؟ اب خدا کا نام ہے، یہ صابن نہیں مل رہا، شیمپو نہیں مل رہا، ہو گیا 8واں فلور مل گیا، دوسرا فلور مل گیا، کیا بندہ بولے اب؟ تو اس لیے بھائی میرے سے اس معاملے میں کوئی رابطہ نہ کرے۔ میں اب کوشش بھی یہی کروں گا کہ میں نا حج کے اعمال شروع کروں، مطلب کیا کرنا ہے کیا نہیں، ویسے بھی یہی چل رہا تھا، اب ذرا پراپر اس کو لے کے چلتا ہوں۔ تو اس سے زیادہ اس میں کوئی بات کسی کو بری لگی ہو، معذرت، ناراض نہیں ہونا، لیکن یہ دل میں غبار تھا جو میں نے اپنے بھائی بہنوں سے کھل کے بول دیے۔ تو میں ریکویسٹ یہ کرتا ہوں، وہ جگہ محرومی والی نہیں ہے، انہی وجہوں سے محرومی ملتی ہے، تو یہ نہیں کریں۔ اللہ رب العزت آپ کو بار بار بلائے، بارہا بلائے، حج مبرور دے، وہاں بد نظری نہ کرو، بد کلامی نہ کرو، بد تہذیبی نہ کرو، علم سیکھو، کسی کو نہ دیکھو، وہاں ہر شکلوں والے آئے ہوئے ہیں، سب اللہ کے مہمان ہیں، محبوب ہیں۔ اللہ نے آپ لوگوں کو 7-8 ارب آبادی میں سے چن لیا اس سال، تو اپنے آپ کو قبول کرا کے وہاں آؤ، نہ کہ اپنے آپ کو ان چوانی ٹھیکریوں کے پیچھے خوار کروا کے آ جاؤ، شاپنگوں میں ٹائم گزر جائے، بازاروں میں ٹائم گزر جائے، کھانے یہ وہ میں ٹائم گزر جائے، بس پھر تو گزر گیا نا۔ اللہ پاک ہمیں سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بات بری لگی ہو معذرت، کہا سنا معاف ہے۔ اللہ حافظ۔